وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش، حملہ آور پکڑا گیا۔ میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سالانہ صحافتی ڈنر کی تقریب جاری تھی۔ اس دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ اس دوران اچانک فائرنگ کی سی آواز گونجی، جس پر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہو گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے۔ مہمان خوف کے باعث میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ امریکی خاتون اول نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، امریکی کابینہ کے ارکان سمیت پیٹ ہیگزت اور کاش پٹیل کو بھی محفوظ رہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ فضا میں ہیلی کاپٹرز بھی گردش کرتے رہے۔ تقریب میں 2600 سے زائد افراد شریک تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس تقریب کو آئندہ 30 دنوں کے اندر دوبارہ شیڈیول کریں گے۔ ٹرمپ پر حملہ کرنے والا کیلیفورنیا کا رہائشی اور استاد نکلا۔ شناخت 31 سالہ کول تھامس کے نام سے ہوئی۔ ملزم کیتھولک یونیورسٹی کا گریجویٹ اور پیشے کے لحاظ سے استاد ہے۔ ملزم کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی حکام حملہ آور سے تفتیش میں مصروف۔ امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلنسک کا کہنا ہے کہ ملزم کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزم پر اسلحے کے استعمال اور فیڈرل آفیسر پر حملے کے چارجز لگائے گئے ہیں۔ جلد ہی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ واشنگٹن ڈی سی کے پولیس چیف جیفری کیرول نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حملہ آور ہوٹل میں بطور مہمان رہائش پذیر تھا۔ کارروائی کے دوران حملہ آور کو کوئی گولی نہیں لگی۔ فائرنگ واقعے کا ایران جنگ سے تعلق نہیں، صدارتی عہدے سے خطرناک کوئی اور پیشہ نہیں۔ بطور کمانڈر ان چیف آپ کو خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ مشتبہ شخص نے 50 گز دور سے حملہ کر کے کوشش کی، خیال ہے ہدف میں ہی تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا مشتبہ شخص کے پاس بہت سے ہتھیار تھے۔ یہ پاگل لوگ ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹ سروس نے فوری اور بہادری سے کارروائی کی۔ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ملزم اس وقت قریبی اسپتال میں پولیس کی سخت نگرانی میں ہے۔ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ملزم کے اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیا اس کا کسی تنظیم سے تعلق تھا یا اس کی انفرادی کارروائی تھی۔ اگر مارکو روبیو نے مجھے یہ سب پہلے بتایا ہوتا تو شاید میں صدر کے لیے انتخاب ہی نہ لڑتا۔ اس واقعے سے خاتون اول ٹرمپ شدید صدمے میں ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کی مذاق میں کہی بات سچ ثابت۔ تقریب سے قبل کیرولن لیوٹ نے کہا تھا کہ آج رات کچھ شاٹس فائر ہوں گی۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس ڈنر میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت، دہشت گردی کی گھناؤنی قسم قرار دے دیا۔ صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واشنگٹن میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار۔ ایکس پر لکھا، واشنگٹن میں تقریب میں فائرنگ کے واقعے پر گہرا صدمہ ہوا۔ شکر ہے صدر ٹرمپ، امریکی خاتون اول اور دیگر محفوظ ہیں۔ کہا وزیر اعظم نے، میری دعائیں اور نیک تمنائیں امریکی صدر کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر کی حفاظت اور صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ امریکی صدر پر 4 بار پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے۔ جون 2016 میں ٹرمپ کے خطاب کے دوران برطانوی شہری نے پولیس کی پسٹل چھیننے کی کوشش کی۔ حملہ آور نے تسلیم کیا کہ وہ ٹرمپ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ نومبر 2016 میں ٹرمپ کے جلسے میں فائرنگ ہوئی۔ ٹرمپ 13 جولائی 2024 میں پینسلوینیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ حملہ آور مارا گیا۔ 20 سالہ تھامس کروکس نے ٹرمپ پر فائرنگ کی۔ واقعے کے بعد ٹرمپ کے لیے خاصی ہمدردی پیدا ہوئی، جسے حیران کن قرار دیا گیا۔ چوتھا حملہ فلوریڈا کے پام بیچ پر ہوا۔ گولف کھیلتے وقت ان پر حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہلٹن ہوٹل میں سابق امریکی صدر پر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا۔ 1981 میں سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کو گولی مار کر زخمی کیا گیا تھا۔ حملہ آور جان ہنکلی جونیئر نے اس وقت کے صدر ریگن پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ ہوٹل کے اندر ایک خطاب کے بعد اپنی لیموزین کی طرف واپس جا رہے تھے۔ آج بھی اس فائرنگ کے مقام پر ہوٹل کی دیوار پر ایک تختی نصب ہے جو اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ امریکی صدر نے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ کہا ہم 17 گھنٹے ایسے لوگوں کے لیے سفر نہیں کر سکتے جن کا کبھی سنا نہیں۔
लंबे सफर की वजह से पाकिस्तान जाने का फैसला बदलने पर मजबूर हुए हैं। वेंस, विटकोफ और जेरेड कोश्नर बेहतरीन है, मगर तवील सफर नहीं करेंगे। मैं पैसे की फिक्र करता हूँ। अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्रेट है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल चाहते हैं कि मसला फौरी हल हो। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरानी हुकाम जब चाहें हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। वफ्द ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। जंग के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। ईरान के साथ जंग में तमाम बरतरी अमेरिका के पास है। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफात और बेयकीनी पाई जाती है। ईरानियों को खुद भी मालूम नहीं कि लीडर कौन है। तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं, ईरानियों के हाथ में कुछ नहीं। ट्रम्प ने इस्लामाबाद में मौजूद न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर को भी वापस आने की हिदायत कर दी। टेक्स्ट मैसेज में लिखा कि फौरन वापस आ जाओ। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर का दो टोक जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 50 मिनट तक गुफ्तगू। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अमन के लिए आलमी रहनुमाओं से हालिया राबतों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। अब्बास इराक़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का भी खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौराए तेहरान में ईरानी क़यादत से होने वाली बातचीत को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। तेहरान वाशिंगटन के दरमियान आइंदा चंद रोज़ में मुज़ाकरात का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची मस्कत का दौरा मुकम्मल करने के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के एक्स पर बयान। कहा कि दौरे पाकिस्तान बहुत मुफीद रहा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। खित्ते में अमन की वापसी के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की वीडियो भी पोस्ट की। अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले एक जहाज़ को रोक दिया। अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड ने दावा किया जहाज़ गैर मुल्की मंडियों के लिए ईरानी तवानाई, तेल और गैस की अरबों डॉलर मालियत के मसनूआत ले जा रहा था। जहाज़ को अमेरिकी फ़ौजी हिदायत पर अमल करते हुए निगरानी में ईरान वापस भेज दिया। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर मुकम्मल दरामद जारी रखे हुए है।